آیت اللہ سبط حسین جائسی 15 شعبان 1284 ہجری میں سرزمین لکھنؤ پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد رمضان علی جائسی خاندان اجتہاد کے عظیم فرد تھے۔ موصوف کی تربیت علمی ماحول میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم مولانا حبیب حیدر سے حاصل کی۔ آپ نے قرآن مجید، حدیث، تفسیر، فقہ، منقولات اور معقولات کی تعلیم مولانا محمد حسین بحر العلوم، ملاذ العلماء سید بچن، تاج العلماء سید علی محمد سے حاصل کی اور طب میں حکیم محمد جی سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ سبط حسین جائسی کی علمی شخصیت کو دیکھتے ہوئے علماء نے آپ کو عالم العلماء جیسے لقب سے یاد کیا ہے۔ آپ بہت ذہین اور محنتی انسان تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے جو کچھ حاصل کرتے، دوسرے طلباء کو درس دے کر اس میں اور نکھار پیدا کر لیتے تھے۔ عالم العلماء کو علم اصول فقہ اور علم فقہ سے اتنا لگاؤ تھا کہ فقہ جعفری کے علاوہ دیگر مذاہب اربعہ کی فقہ و اصول کی کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے بھی تھے۔ اسی لیے آپ کو ابتدا ہی سے تقابلی مطالعے کا شوق رہا۔ سن 1901 عیسوی میں لکھنؤ سے تعلیم مکمل کر کے عراق کا رخ کیا اور نجف اشرف، کربلائے معلیٰ اور سامرا کے مجتہدین کرام سے کسب فیض کیا، جن میں آیت اللہ بزرگ مرزا محمد حسین شیرازی، آیت اللہ مرزا حبیب اللہ رشتی، آیت اللہ شیخ علی یزدی اور آیت اللہ مرزا محمد حسین شہرستانی کے اسماء گرامی سر فہرست ہیں۔ عالم العلماء نے آیت اللہ شہرستانی اور آیت اللہ شیرازی کے درس میں 13 سال شرکت کی اور فقہ و اصول کے 2 دورے مکمل کیے اور تیسرے دورے میں بھی شرکت فرما کر درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ حجت الاسلام مولانا محمود الحسن خان نے آپ کے علمی شخصیت اور مسلم الثبوت مجتہد ہونے کو بیان فرمایا۔ سبط حسین اللہ وقامہ جونپور میں آنے کے اسباب تو خاندان والوں کو معلوم ہوگا، لیکن تاریخ وغیرہ میں تو کوئی شے نہیں گزرا کہ کوئی چھوڑ گیا اور جونپور آ گئے۔ جونپور آنے کے بعد رسالہ عملیہ ان کا چھپا۔ رسالہ عملیہ کا مطلب یہ کہ ان کے فتاوے پر عمل کیے جاتے، ان کے مقلدین تھے، اسی حساب سے ان کی تقریر ہوتی تھی، اور وہ رسالہ عملیہ جو ہے جامع عباسی کی شکل میں اسی کے اوپر جہاں اپنا فتویٰ نظریہ ظاہر کیا۔ عالم العلماء کی شخصیت جونپور بلکہ پورے ہندوستان میں ممتاز تھی۔ ان کے بعد ہندوستان میں کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی۔ آپ کربلائے معلیٰ عراق میں درس خارج دیتے تھے، اور اگر صرف یہی فضیلت بیان کی جائے تو آپ کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ آپ تحصیل علم کو بہت پسند فرماتے تھے۔ ایک دن اپنے استاد کے درس کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آیت اللہ شہرستانی اور زندہ رہتے تو میں زندگی بھر ان سے کسب فیض کرتا رہتا۔ آیت اللہ شہرستانی بھی موصوف کا بہت احترام فرماتے اور درس خارج کہنے کی فرمائش کرتے تھے، مگر مولانا سبط حسین نے استاد محترم کے احترام میں درس خارج شروع نہیں کیا۔ آیت اللہ سبط حسین جائسی کو سن 1309 ہجری میں آیت اللہ شیخ مازندرانی کربلائی، آیت اللہ حاجی شیخ حسین نے، اور سن 1311 ہجری میں آیت اللہ مرزا محمد حسن شیرازی، تاج العلماء سید علی محمد اور مرزا حسین شہرستانی نے اجازات سے نوازا۔ لکھنؤ کے علماء نے آپ کا زبردست استقبال کیا اور آپ کی علمی عظمت کا سب نے لوہا مانا۔ مولانا علن کے بعد مولانا سبط حسین بر صغیر کے مرجع مان لیے گئے۔ ایک جلسے میں اکثر علماء موجود تھے، جس میں عراق سے آئے ہوئے ایک عالم دین بھی موجود تھے۔ اس میں آیت اللہ سبط حسین سے علم اصول فقہ پر مذاکرہ ہوا تو عراقی عالم نے برجستہ آپ کی علم اصول میں مہارت کی تائید فرمائی۔ آپ کو درس و تدریس سے بہت لگاؤ تھا، جس کی مدرسہ سلیمانیہ پٹنہ اور مدرسہ منصبیہ میرٹھ کا پرنسپل ہونا تائید کرتا ہے۔ عالم العلماء اپنے عہد کے سب سے بڑے اصولی تھے، جس کی وجہ سے طلاب اعظام اور علماء کرام نے بھی کسب فیض کیا۔ آپ کے شاگردوں میں زبدۃ العلماء ابو الحسن مجتہد، مفتی محمد علی، آیت اللہ سید علی، آیت اللہ سید علی بحرینی،
آیت اللہ مرزا محمد تہرانی، آیت اللہ سید اصفہانی، شمس العلماء سبط حسن، حکیم محمد عباس سرسوی، مولانا محمد ابراہیم زنگی پوری، مولانا محمد یعقوب زنگی پوری اور مولانا سید اولاد حسین نوگانوی وغیرہ کے اسما سر فہرست ہیں۔ علم طب میں موصوف کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ نے حیرت انگیز علاج کیے اور حیران کن تشخیص و تجویز فرمائی۔ چنانچہ جانسٹ ضلع مظفر نگر میں ایک مریضہ کا علاج قربتاً اللہ کیا، جس کو اطباء نے مرض دق تجویز کر دیا تھا اور ایک مدت سے بیمار تھی۔ آپ کے علاج سے صحت پا کر برسوں اچھی رہی۔ جو کروٹ نہ لے سکتی تھی وہ گھر کے سب کام انجام دینے لگی۔ آیت اللہ سبط حسین نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود تحقیق و تالیف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آپ کے آثار میں مناہج الاصول، تحقیق الاصول، آرائس الافکار فقہ استدلالی، مشارع الشرائع اصول فقہ، حواشی جامع عباسی، حواشی تحیۃ الاحکام اور تاج الکرامہ فی اثبات الامامہ وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ عالم العلماء علم اصول، فقہ، عقائد، کلام، تفسیر اور طب وغیرہ کے علاوہ عربی، فارسی اور اردو ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ آپ بہترین شاعر تھے۔ مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی فرمائی ہے۔ حضرت حر کے مرثیے کے بند کا ایک بیت بطور نمونہ حاضر ہے۔ افوہ تقصیر پا دیتی ہے گواہی توبہ، افوہ تقصیر پا دیتی ہے گواہی توبہ، ورنہ انجام وہ ہوتا کہ الہی توبہ۔ آپ کے بیٹے محمد باقر شمس کو آپ سے میراث میں تاریخ و ادب ملا اور اسی وجہ سے مشہور دانشور شمار کیے گئے۔ آیت اللہ سید سبط حسین جائسی نے اپنی عمر کے آخری حصے میں جونپور میں سکونت اختیار کی اور وہاں کے لوگ آپ سے کسب فیض کرتے رہے۔ آخر کار یہ علم و اجتہاد کا درخشاں آفتاب 19 جمادی الثانی 1372 ہجری میں سرزمین جونپور پر غروب ہو گیا اور چاہنے والوں کی ہزار آہ و بکا کے ہمراہ صدر امام باڑہ جونپور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔